عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے، لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن ایک کام کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو۔ جس دن تم پیچھے کر دو گے محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل۔ آدھا پیغام میرا نکل گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے، ان کو روزگار عطا فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں۔ جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے، موت بہت سخت ہے، لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے، اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے، اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے، موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں، موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو، کھیتی کرتے ہو، دھان کی فصل کھڑی ہوئی، پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے۔ دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندہ رہے،
سب سے بڑی عمر اسی ایک انسان کو ملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی۔ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسے پایا؟ کہا ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ 950 سال پاس ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 180 سال۔ جب ملک الموت آیا تو کہا یار بغیر نوٹس کیے ہوئے آ جاتے ہو، نوٹس کرنا چاہیے پھر آنا چاہیے۔ تو ملک الموت نے کہا 4 بار نوٹس کیا۔ جب یہ سر کے بال سفید ہو گئے پہلا نوٹس، جب طاقت گھٹ گئی یہ دوسرا نوٹس، جب کمر جھک گئی یہ تیسرا نوٹس، جب ناتی پوتا آ گئے یہ آخری نوٹس۔ بہرا آدمی گیا بیمار کی خیریت لینے کے لیے، تو بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا حال ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ کہا بہت اچھا، سبحان اللہ، مبارک ہو۔ دوسرا سوال پوچھا کیا کھا رہے ہو؟ بہرا آدمی بیمار سے پوچھ رہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا کہ زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، کھاتے رہو۔ تیسرا سوال بہرا بیمار سے پوچھ رہا ہے کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے؟ تو بیمار کہہ رہا کہ ملک الموت سے۔ کہا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے علاج کراؤ، پورا علاج کر ہی کے چھوڑے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں سوئیں گے بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے 2 کام۔ کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہے۔ مالدار بننا ہے تو 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال۔ دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، 1 بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے۔ جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا۔ جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پاخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقوی جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔
पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया, मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें, तो दुनिया की जिल्लत का मुंह किसको देखना पड़ेगा? ये चेन्नई है जहां से लुंगी तैयार होती है, शानमार का लुंगी तैयार होती है चेन्नई। यहां पर निकाह हो रहा था, तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा, रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। कि यार बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है? हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जेल, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोढ़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हाथ उठाइए, डरना नहीं। आप तो इतने डर गए हैं कि कन्या के भी मामू दुल्हा के भी मामू। ध्यान से सुनिए कि जवानों के हवाले से पैगाम है। हमारा जवान यहाँ बड़ी तादाद में है, मैं इनके वास्ते दुआ करता हूँ। अगर ये कामयाब हो गया तो मुल्क भी खुशहाल होगा, तरक्की करेगा। अगर ये नाकाम हुआ तो मुल्क भी पीछे चला जाएगा। मैं जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। जब शराब हराम हो गई तो मुसलमानों ने कहा कि इसको बहाने से अच्छा है यहूदियों को तोहफा में दे दो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तोहफे में नहीं दे सकते। जैसे शराब का पीना हराम, तोहफे में देना हराम। एक दम्मा वाला आ गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब शराब पीता हूं तो दम्मा खत्म हो जाता है, मैं इलाज के लिए दारू पी सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दारू में बीमारी है, इलाज हो नहीं सकता। तीसरा आदमी आया, या रसूल अल्लाह, अगर शराब में नमक डाल दो तो सालन बन जाता है, शराब में अगर नमक डालो तो सिरका बन जाता है, सालन बन जाता है। मैं शराब के अंदर नमक डाल करके सालन बना सकता हूं। कहा जैसे पीना हराम, शराब को सिरका बना करके पीना हराम। तीसरे साहबी आए, या रसूल अल्लाह, एक काम कीजिए, मैं जब मेहनत का काम करता हूँ थक जाता हूँ, हमारे यहाँ जब जाड़ा आता है तो लोग दारू पीते हैं, ठंडक खत्म हो जाती है, ठंडक खत्म होने के लिए पी सकते हैं और मेहनत की थकावट को दूर करने के लिए पी सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं। कहा मैं तो मान जाऊंगा, मेरी कौम नहीं मानेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हारी कौम ना माने तो तलवार से जंग करो। एक जवान दारू की बोतल लेकर के रास्ते से गुजर रहा है। हजरत उमर ने देखा कमर में कोड़ा है, तेज तेज कदम आए, जवान से कहा ओ जवान, ये तुमने क्या छुपा करके रखा है? जवान ने अल्लाह से कहा कि मालिक, आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर उमर को पता चल गया कि मैंने दारू छुपा रखी है तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा उठ जाएगा। जवान ने दिल दिल में कहा कि मालिक, इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। हजरत उमर करीब करीब आ गए, जवान से पूछा है जवान क्या छुपा रखा? कहा कि सिरका है, शरबत है, सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर ने खींच लिया,
ढक्कन खोल کرکے دیکھا اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا۔ دھاگا کہاں ہے؟ سوئی کہاں ہے؟ سوئی کا ناکہ کہاں ہے؟ یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا۔ سوئی کہاں ہے، ناکہ کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا۔ ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی۔ اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی بغیر ڈیمانڈ کے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پہ، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل 3 منٹ کا آدھا سے زیادہ پیغام نکل گیا۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دوں گا۔ 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا۔ بونڈی کراس تو نہیں کر رہا؟ اللہ اکبر۔ بالکل میرا وقت جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا بھی وقت آپ کے ساتھ چلے، لیکن سسرال میں برابر نہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے۔ اگر گھر چھوڑ کر کے سسرال میں رہیں گے تو گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ نظام الدین گئے ہیں دلی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کا مقبرہ ہے دلی میں، اسی مقبرہ کے حوالے سے نظام الدین مشہور ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ایک آدمی آیا، کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ کہا قینچی آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ قینچی، قینچی جس سے کپڑا کاٹا جاتا ہے، وہ قینچی آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، مجھ کو سوئی دے دو، قینچی مت دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ مہاتما گاندھی جی گزر گئے، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، اور ہاں سے ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا۔ ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندوستانی ہندو بھی ہے، جب ہندوستانی مسلمان ہے تو مسلمان اور ہندو کا جھگڑا کیسا ہے؟ کبیر داس نے کہا ایک دوہے میں کہ راون کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 1 لاکھ پوتا تھا، 1.25 لاکھ ناتی۔ لنکا کی جو کوٹھی ہے سب کا مالک تھا، لیکن آج راون کہاں ہے؟ کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو گرو کبیر داس کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھئے کہ یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ دنیا جانے والی ہے یہ مسلمان بھی مانتا ہے، دنیا جانے والی ہے یہ ہندو بھی مانتا ہے۔ کبیر داس نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے۔
جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، تو ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز جانے والی ہے جا کر کے رہے گی، اس پر پھر کیسا جھگڑا ہے؟ مرزا غالب کو پولیس والے نے دلی میں پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا یار یہ تو بریٹینیا بسکٹ ہوتا ہے 50-50، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بڑے مذاقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے، جئیں گے مریں گے، جئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جئیں گے اور جینے دیں گے، اس کے غم میں اور خوشی میں شریک رہیں گے، اس پر ستم نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائی، 1,00,000 پوت 1.25 ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائی، تارا ون کی خبر نہ پائی، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری۔ عورتوں کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام رکھتا ہوں۔ بہت اچھا ماحول بنا ہے، اگر آپ کی اس کی حفاظت کر لیں گے تو آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹوٹا پھوٹا گھر آپ کا جنت جیسا بن جائے گا۔ لڑکا لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اللہ کے رسول نے لڑکے سے کہا یاد رکھو اس لڑکی سے زیادہ تمہاری قربانی نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ کھاتے کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو گھر میں رانی کی طرف بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا اگر شادی سے پہلے تم سے کہا جاتا شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی کیا، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کے رسول قیلولہ فرما رہے تھے، دروازہ بند تھا، آتے ہی فاطمہ نے دستک دیا، اللہ کے رسول نے کھولا، کہا بیٹی تمہارے آنے کا وقت نہیں تھا، کیوں آئی، کیسے آئی؟ کہا علی سے خفا ہو کر کے آ رہی ہوں۔ کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم مت رکھنا، اگر قدم رکھو گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی جلدی سے جاؤ اپنے شوہر سے معافی مانگو، اگر تم نے معافی نہیں مانگی تمہارے شوہر نے تم کو معاف نہیں کیا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھاؤں گا بھی نہیں۔ ایک بات نکتے کی سنیے، جتنی بھی عورت ہے دنیا کی سب مرد سے پیدا ہوئی ہے، لیکن سارے مرد عورت سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ساری عورت دنیا کی مرد سے پیدا ہوئی، آدم سے پیدا ہوئی، لیکن آدم کے سر سے پیدا نہیں ہوئی۔ مطلب کیا ہے کہ عورت کو سر پر نہیں بیٹھانا ہے، اور آدم کے پیر سے پیدا نہیں ہوئی کہ عورتوں کو ٹھوکروں میں رکھنا ہے، جوتے میں رکھنا ہے۔ عورت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ پہلو سے پیدا ہوئی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کہاں ہے؟ دل کے پاس ہے۔ بیوی کو دل کے پاس رکھنا ہے، جوتے میں نہیں رکھنا ہے، سر کے اوپر نہیں بٹھانا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے، ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے گی۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال، صرف ایک مثال۔ گھڑی پہنے ہوا تھا، خراب ہو گئی، خراب جب ہوئی تو کہنے لگا اللہ اللہ کتنی اچھی گھڑی تھی، خراب ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم سے بھی اچھی تھی،
کہا کہ ہاں تم سے بھی اچھی تھی. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب گھڑی خراب ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی، لیکن جب تم بگڑتی ہو تو شروع ہو جاتی ہو، بند ہونے کا نام نہیں لے رہتی ہو. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں گے، غصے کو پی کر کے زندگی گزاریں گے، طلاق نہیں دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو ہی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے. ایک مسلمان پر اللہ نے تین احسان کیے. پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان. دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا. یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے. اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. یہ تیسرا احسان. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان. جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان. عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان. کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان. وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان. اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان. ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی. جانتے پہلا کون ہے، آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا. دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا، اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے. دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر. اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا. اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ. اتنا بڑا مجمع ہے. ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں. جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے. جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے. بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے. چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی، آپ نے دعا نہیں دی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا. تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا. ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو. تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں. ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے. تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو. بارش ہو گئی. ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی. تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی. تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے
خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا، خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی۔ تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا